نبی پاک علیہ السلام کی اتنے فرامین ہیں درود پاک کے حوالے سے کہ پوری پوری بکس لکھی علماء نے. یعنی یہ وظیفہ اتنی بار نبی پاک نے بتایا اور اتنے موقعوں پہ بتایا کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ درود پاک ہے کیا چیز. روزی میں برکت کے لیے درود پاک فرمایا, شفا کے لیے درود پاک بتایا. اچھا جناب مال میں برکت کے لیے درود پاک علماء نے لکھا. نبی پاک نے فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن میرے نزدیک ہوگا, درود پاک پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں, درود پاک پڑھنے والے سے گناہ دور ہو جاتے ہیں, درود پاک پڑھنے والا گویا حفاظت میں آ جاتا ہے. خود پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبت یا پریشانی میں ہو, کلیمٹی یا پرابلم میں ہو, we are right away, we all are in problem. لیکن کیا پیارا وظیفہ بتایا کہ کوئی کلیمٹی یا پرابلم میں ہو, نبی پاک فرماتے ہیں وہ درود پاک ایبنڈنٹلی پڑھے, کثرت سے پڑھے. درود پاک کو پریشانی کو لے جاتا ہے. قرضے میں ہے تو درود پاک پڑھے, واقعات بھرے میں کہ لوگوں کے قرضے اتر گئے, دیدار مصطفیٰ کرنا ہے تو درود پاک پڑھیں, مدینے جانا ہے تو درود پاک پڑھیں, طبیعت کو ہلکا پھلکا فریش کرنا ہے, ٹینشن فری کرنا ہے تو درود پاک پڑھیں. کیا کمال کا وظیفہ ہے بھائی. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں. نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میں اگر 25% آف مائی ٹائم میں باقی کام کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لوں تو یہ ٹھیک رہے گا. 25% آف اس ٹائم. پیارے آقا فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اگر کچھ اور زیادہ پڑھ لو تو اچھا ہے. حدیث کا مضمون ہے سمری آف حدیث. کہتا حضور اب میں 50% درود پاک پر ٹائم سپینڈ کروں, اٹس اوکے. آقا فرماتے ٹھیک ہے, مگر تھوڑا اور زیادہ کر لو تو زیادہ اچھا ہے. کہ حضور 75% اگر ٹائم اپنا سپینڈ کروں درود پاک پر, جو میری زندگی کی مصروفیات کھانا پینا باقی چیزوں کے علاوہ. آقا فرماتے بالکل ٹھیک ہے, مگر کچھ اور زیادہ پڑھ لو تو اچھا ہے. کہ حضور بس اب میں اپنی طبعی حاجات کے بعد باقی معاملات کے بعد سارا وقت درود پاک ہی پڑھتا رہوں. اٹ مینس درود پاک ساری باقی چیزوں سے بندوں کو فری کر دیتا ہے, ساری پرابلم سے فری کر دیتا ہے. درود پاک پڑھنے والا دعا نہ بھی مانگ سکے نا تو اسے دعا مانگنے والے سے زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ درود پاک میں ہم دعا مانگتے ہیں, اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی. اب ذرا آپ غور کریں کہ 10 بار صبح اور 10 بار شام درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے, لیکن آج فضول باتوں کے لیے وقت ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں. تو برائے کرم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہم جو بات کریں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے بارے میں کہ ہر معاملے میں سرکار دو عالم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں اسی نبی پاک کی سیرت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ, یعنی مجھے اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا. What was the reason؟ نبی پاک کیوں دنیا میں تشریف لائے, بعثت کیوں ہوئی, اس کا جو مین ریزن فرمایا کہ مجھے بھیجا ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسن اخلاق, اچھے اخلاق, اچھی زندگی گزارنا یہ اسلام کو کس قدر مطلوب ہے. اور نبی پاک کی سبحان اللہ جو سیرت ہے اس کے اندر جو اخلاق کریمہ کا شاندار نرمی کا, معافی کا, درگزر کا جو عنصر ہے, میرے آقا وہ ہیں جو خطا کار سے درگزر فرماتے, میرے آقا وہ ہیں جو یتیموں کے ملجا ہیں, اپنے پرائے کے غم کو محسوس کرنے والے ہیں. آج سیرت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے, کیسے بہترین مسلمان بننا ہے. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک یہودی عالم تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کاروبار کیا تھا اور کھجوریں دینے کی اب جو مدت تھی
اس میں 2 یا 3 दिन बाकी थे. तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अभी 2-3 दिन बाद वो खजूरें लौटानी थी. तो जैद बिन साना ने भरे बाजार में नबी पाक अलैहिस्सलाम को रोक कर बुलंद आवाज से तुर्श अंदाज में, जिसको कहते हैं ना कि गुस्से वाले अंदाज में, नबी पाक से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद का यही तरीका है कि तुम लोग हमेशा लोगों के हुकूक अदा करने में देर लगाया करते हो और टाल मटोल करना तुम्हारी आदत बन चुकी है. अब जरा गौर करें, सहाबा साथ हैं, भरे बाजार में लोगों के सामने ये मिस एटीट्यूड किया जा रहा है नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ. अब वहां हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे. गजबनाक नजरों से जैद बिन साना को देखा और कहते हैं, ए अल्लाह और रसूल के दुश्मन, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के अदब का लिहाज ना होता, मेरी तलवार होती और तेरा सर उड़ा देता. क्या अल्लाह के नबी से ऐसे बात करते हैं? अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का हिल्म और बुर्दबारी देखें. अब जरा अपने आप को पहले रखकर सोचें कि मैं कहीं बाजार में जा रहा हूं, मेरे साथ मेरे गार्ड्स भी हैं या मेरे दोस्त हैं, और जनाब मुझे कोई रोक के बदतमीजी करे, और अब बताएं लोगों का उस वक्त रिप्लाई क्या होता है. मगर नबी पाक हजरत उमर को देखकर फरमाते हैं कि ए उमर, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो चाहिए था मुझे अदाए हक की तरगीब देकर, और इसको कहते कि नरमी से तकाजा करो, हम दोनों के बारे में, हम दोनों को ये बात करते. तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था. अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को कहा, ए उमर, जाओ जैद बिन साना को उसकी खजूरें दे दो, बल्कि कुछ ज्यादा देना. अब जरा गौर कीजिएगा, जितनी खजूरें निकलती हैं उससे कुछ ज्यादा देना. तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूरें जितनी हैं उतनी ही देनी है, ज्यादा क्यों देनी, वैसे ही बदतमीज है. तो नबी पाक ने फरमाया, ए उमर, जो तुमने तीखी नजरों से उसे देखा था, उसे जिस अंदाज से तुमने बात की थी, उसका दिल टूट गया होगा. ऐसा करो, थोड़ी खजूरें इसलिए ज्यादा दो कि उसके दिल में मजीद नरमी आ जाए. अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान सुनकर हजरत उमर खुद जाते हैं, जाकर खजूरें देते हैं. जैद बिन साना कहता है, ए उमर, जितनी निकलती हैं उससे ज्यादा क्यों दे रहे हो? कहा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है, मैंने तुम्हें बड़ी अजीब नजरों से, गुस्से वाली नजरों से देखा था, मैं इसलिए तुम्हें खजूरें ज्यादा दे रहा हूं. ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए. अब जब ये देखा ना, हजरत जैद बिन साना ने ये देखा, तो कहते हैं, ए उमर, बात ये है कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? हजरत उमर ने कहा, कौन है, तुम्हारा नाम क्या है? कहते हैं, मैं जैद बिन साना हूं. हजरत उमर पहचान गए, क्योंकि वो यहूदियों का मशहूर आलिम थे उस जमाने में. कहा, तुम वही हो जो यहूदियों के आलिम हो? कहा, जी. तो कहा, फिर तुम्हें पता नहीं अल्लाह के नबी से बात कैसे करते हैं? कहा, मुझे बिल्कुल इल्म है. मैंने आसमानी किताब में आखिरी नबी की निशानियां पढ़ी हुई हैं, और मैंने इनकी जात में नबूवत की तमाम निशानियां पहचान ली थी. 2 निशानियों का मुझे इम्तिहान लेना था. 2 निशानियों के बारे में मुझे चेक करना था कि क्या ये वही अल्लाह के आखिरी नबी हैं जिसका जिक्र हमारी आसमानी किताबों में है. ऐ उमर, वो 2 निशानियां ये लिखी हैं कि इनकी कुव्वत बर्दाश्त इनके गुस्से पर गालिब रहेगी. जिस कदर ज्यादा उनके साथ जहालत का बर्ताव किया जाएगा, उसी कदर उनका सब्रो तहम्मुल बढ़ता चला जाएगा. तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए, प्यारे आका का कुव्वत बर्दाश्त भी है, और जितना जहालत की गई उतना सब्र भी बढ़ता गया. सुभान अल्लाह. अब हजरत जैद बिन साना क्या कहते हैं, ऐ उमर, गवाह हो जाओ, मैंने पहचान लिया है, मैंने दोनों चीजें चेक कर ली हैं, यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं. और ऐ उमर, ये भी सुन लो कि अल्लाह ने मुझे बड़ा माल दिया है, मैं आधा माल राहे इस्लाम में वक्फ करता हूं, राहे इस्लाम में देता हूं. तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सीखने को क्या मिला? अच्छा अखलाक हो, माफी हो, दरगुजर हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, और बुरा अखलाक हो तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है. तो आज के सीरत के इज्तिमा में जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि इस्लाम को मुसलमान के अच्छे अखलाक मतलूब हैं, और जिस नबी अलैहिस्सलाम का मैंने और आपने कलमा पढ़ा है, उनका अखलाक किस कदर अरफा व आला. सुभान अल्लाह. ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा सुनिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक कैसे. आपने फतह मक्का का वाकया सुना होगा. अब जरा इसकी थोड़ी सी मजीद तफसील सुनते हैं. पहले याद कीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के से मदीने क्यों गए थे. द बर्थ प्लेस ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम वाज मक्का. ही बोर्न इन मक्का. ही स्पेंड हिज approximately majority of his life in मक्का.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 63 ایئرز اس دنیا میں تشریف لائے. آؤٹ آف دوز 63 ایئرز میرے آقا نے 53 سال مکے میں گزارے. ولادت وہاں ہوتی ہے, نبی پاک کی شادی مبارک وہاں ہوتی ہے, مکہ بے صفا مروہ بھی ہے, کعبہ بھی ہے, حج بھی وہی ہوتا ہے. مگر ان کفار مکہ نے جب نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی, اللہ کی طرف بلایا, تو جو ظلم کی آندھیاں چلائیں, جس طرح تکلیف پہنچائی, صحابہ کو مارا گیا, جو نماز پڑھتا اسے مارتے, جو اذان دیتا اسے مارتے, کئی صحابہ کو شہید کر دیا گیا. خود نبی پاک کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب غزوہ احد ہوتا ہے مدینہ پاک جا کر, کس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا. لیکن میں بات کر رہا ہوں جب مکے میں تھے زمین تنگ کر دی گئی. نبی پاک بڑی تکلیف کے عالم میں, بڑے سورو سیڈنس کے ساتھ میرے آقا مکے سے مدینے ہجرت کرتے ہیں. مگر ان کو فارے مکہ کو پھر بھی چین نہیں آیا کہ یہ تو مدینے پہنچ گئے, اب وہاں ریلیکس میں کیوں ہیں. تو ابھی پہنچے ہیں اور 2 ہجری میں جناب غزوہ بدر ہوتا ہے, 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے. یعنی ان کو چین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کو جا کے کسی طرح اسلام کو مٹا دیں. لیکن اب جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے, مشکل کے دن ختم ہوئے, اب مکے میں ایک فاتحانہ انداز میں نبی پاک داخل ہو رہے ہیں. نبی پاک جب مکہ پاک میں داخل ہو رہے تھے تو کوئی شاہانہ انداز نہیں تھا. روایتوں میں آتا ہے میرے آقا اونٹنی پر بیٹھے تھے اور اس قدر جھکے ہوئے سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے کہ آپ کا امامہ شریف اونٹ کے کجاوے سے لگ رہا ہے. یعنی یہ اعلان تھا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ کی عطا سے مجھے یہ کامیابی ملی ہے, اور کامیابی ملنے پر بھی غرور نہیں ہے, وہاں بھی عاجزی کا انداز ہے. تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اس واقعے سے پہلا سبق تو یہ لیں کہ اگر زندگی میں اللہ کوئی مقام دے دے, کوئی مرتبہ دے دے, کوئی عروج دے دے, کوئی دولت دے دے, ہمیں عاجزی رکھنی ہے. کہتے ہیں نا اپنی اوقات یاد رکھنی ہے کہ میں کون تھا اور رب نے مجھے کہاں پہنچایا. اچھا اب فتح مکہ ہو گیا, سارے کفار سامنے کھڑے ہیں, صحابہ کے قاتل بھی کھڑے ہیں, غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے بھی کھڑے ہیں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادیوں کو تکلیف دینے والے بھی کھڑے ہیں. اب سب کی حالت خراب ہے کہ آج تو ہماری بوٹیاں نچوا دی جائیں گی, آج تو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا, ہم نے ظلم و ستم میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, تو آج انہوں نے کیا ہمارا حال کرنا ہے. مگر سنو میرے آقا کون ہیں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, وہ تو رحمت سارے جہانوں کے لیے ہیں. ایسے موقع پر کہ جب وہ سارے دشمنان اسلام موجود تھے, نبی پاک کا وہ عظیم اعلان, پیارے آقا فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. آقا نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو. اچھا وہ سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج سر اڑا دیے جائیں گے, آج قید کر لیا جائے گا, مگر یہ کیسا اعلان تھا, اللہ اکبر. اچھا فتح مکہ میں ہم نے یہاں تک تو یہ واقعہ سنا ہوگا کہ نبی پاک نے سب کو معاف کر دیا, بٹ یو نو واٹ ہیپنڈ آفٹر دس فارگیونیس, اس معافی کے بعد ہوا کیا. اللہ اکبر, مسلمان مکے سے 10,000 آئے تھے, 10,000 صحابہ تھے 8 ہجری میں, مگر جب یہ اعلان ہوا تو ان سرداروں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ہم اتنے بڑے ظلم کرنے والے, ہم اتنی زیادتی کرنے والے, ہماری وجہ سے ان کو اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑا, یہ مکے سے مدینے چلے گئے. آج موقع ملا ہے تو بدلہ نہیں لے رہے, آج موقع ملا ہے تو معاف کر رہے ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زور و شور سے سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یعنی میرے آقا اگر ان سب کے سر قلم فرما دیتے تو یہ دشمنی در دشمنی چلتی رہتی, مگر ایک عظیم اعلان نے کایا پلٹ کر دی. کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے, میں تھوڑا سا آپ سے حساب کتاب میں چاہوں گا, ذرا ایک تھوڑی سی ہسٹری کو میں ریکال کروا دیتا ہوں, یہ انشاءاللہ کام آئے گی آپ کو. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میرے آقا نے اعلان نبوت کا فرمایا تھا 40 سال کی عمر میں, ہجرت کب کی, 53 سال کی عمر میں, یعنی 13 سال تک اسلام کی دعوت دی. کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ علماء فرماتے 80 یا 100 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے. ٹھیک ہے, پھر 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا, کتنے مسلمان صحابہ تھے؟ 313. عدد یاد ہے نا آپ کو, یعنی 13 اور 2 سال ملا لیں تو ابھی کتنے مسلمان ہوئے؟ 313. چلے آپ خواتین کو ملا لیں تو آل ٹوگیدر 600-700 پوری دنیا میں مسلمان تھے. پھر اس کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے, 700 مسلمان تھے اس لشکر میں. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے,
1400 मुसलमान हैं। आप ग्रेजुअली देख रहे हैं कितनी स्ट्रगल हो रही है। अब 6 हिजरी का मतलब तो बताएं, 6 और प्लस 13 कितने हो गए? 19 साल अल्लाह के नबी ने कोशिश की है। और सुलह हुदैबिया में 1400 सहाबा हैं और थोड़े से मदीने पाक में भी होंगे। हम ऑल टुगेदर मान लेते 3000 मुसलमान हुए थे। 19 साल की स्ट्रगल। 8 हिजरी में मेरे आका फतेह मक्का फरमाते हैं 10,000 मुसलमान हैं। सहाबा 10,000 का लश्कर है ना, मगर आप जानते हैं 10 हिजरी में जब हज्जतुल विदा होता है कितने सहाबा हैं? 1,24,000 सहाबा मैदान अरफात में मौजूद हैं। ये 21 साल की कोशिश में 10,000 तक पहुंचते हैं। और वो माफी के ऐलान के बाद, वो अजीम हिकमत अमली के बाद ये 10,000 से तादाद कहां पहुंचती है? 1,24,000। तो पता क्या चल रहा है कि फतेह मक्का वॉज द टर्निंग पॉइंट। ये एक ऐसा ऐलान था, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि उस दिन से लेकर आज तक इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता ही जा रहा है। आज अगर पूरी दुनिया का सर्वे करें तब मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ जो है वो हमारा मजहब इस्लाम है। तो सुभान अल्लाह, ये फतेह मक्का की माफी याद दिला रही है कि खून के प्यासों को माफ किया, रिश्तेदारों को कत्ल करने वालों को माफ किया, जमीन तंग करने वालों को माफ किया। मगर आज मैं और आप देखें, क्या हम माफ करते हैं या हम बदले की आग में जल रहे हैं? किसी को कहो भाई माफ कर दो, नहीं नहीं मैं तो इंतजार कर रहा हूं, बस मौका मिले बदला लेना है। हालांकि हमारे वतन पाकिस्तान में ऐसे भी ट्राइब्स, ऐसे भी कबीले हैं कि जहां लोग वसीयत करके बच्चों को जाते हैं कि तुमने फला कबीले से मुकाबला करना है, फला रिश्तेदार से बदला लेना है। अल्लाह अकबर, उस नबी के उम्मती हैं। नात के अशार हम सबको याद होंगे कि सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। क्या कभी हमने गालियां सुनकर दुआएं दी? जरा गौर कीजिए ना। हमें तो कोई एक गाली दे, हम बताते हैं हमें कितनी गालियां याद हैं। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, जान लेने वालों को नबी पाक ने बख्श दिया। हम छोटी सी गलती मुलाजिम कर ले, उसको बख्शने के लिए तैयार नहीं है। किसी गरीब आदमी से हो तो उसको तो बसल के रख देते हैं। ना करे ऐसा। जिस नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पड़ा है, जिनकी सीरत के इस इज्तिमा में आए हैं, उनकी अखलाक करीमा तो देखे। वो तो गरीबों पर कैसे मेहरबान थे कि कभी कभी गुलाम आते थे, कहते हुजूर हमारे घर पे आपकी दावत है और खजूरें हैं और पुरानी चर्बी है, मेन्यू भी बता रहे हैं। तो मेरे आका जो रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के हबीब हैं, वो उस गरीब के घर भी दावत पर चले जाते, उस गुलाम के घर भी दावत पर जाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत में यह भी पहलू मिलता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर अपने खादिम को भी बिठा लिया करते थे। अब जरा मुझे बताइए ना, पहले सवारियां क्या थी? गाड़ियां तो नहीं थी ना, ऊंट थे या घोड़े थे। घोड़े पर नबी पाक सवारी फरमा रहे और पीछे किसको बिठाया? अपने खादिम को। ये कैसी आजी है। आज क्या ये कोई इमेजिन करता है कि अपने मुलाजिम को अपने बराबर वाली सीट पे बिठाए, हैं, खुद ड्राइव करे और खादिम को कहे बैठ जाओ? लोग कसरे शान समझते हैं, किसी गरीब के साथ खाना अपनी शान को कम समझते हैं। हालांकि हम वो हैं। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम जमीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो किसी ने कहा हुजूर आप अल्लाह के नबी होकर जमीन पर बैठकर खा रहे हैं? आपने फरमाया मैं बंदा हूं और बंदों की तरह जीता हूं, बंदों की तरह जिंदगी गुजारता हूं। एक बार नबी पाक अपने कमरे से बाहर तशरीफ लाए तो साहबा खड़े हो गए। वाकई उनका खड़ा होना बनता था, आका उनके आका है, वो गुलाम है। मगर प्यारे आका ने पसंद नहीं फरमाया। फरमाया जब मैं बाहर आया करूं खड़े ना हुआ करो। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा मकाम, मकाम कितना बड़ा है। इसमें तो पूरी अलग बयान हो सकता है कि नबी पाक का मकाम कितना बड़ा, बस एक हदीस से ही समझ जाइए, वो हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तु दुनिया, ए महबूब अगर तुम्हें ना बनाता तो दुनिया ही ना बनाता। तो ये सब कुछ जो दुनिया में है ना, ये सदका है जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो जिनका सदका ये कायनात है, वो हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आलम ये है कि वो कहते हैं मेरे लिए खड़ा ना होना। और अगर आज मैं कहीं जाऊं और मेरे लिए कोई खड़ा ना हो, मुझे प्रोटोकॉल ना मिले, मुझे इज्जत की जगह पर ना बिठाएं, तो बुरा लगता है। बंदा दावत छोड़ के वापस चला जाता है, तकरीब छोड़ के चला जाता है कि जनाब मुझे इज्जत नहीं मिली। अल्लाह अकबर, यकीनन लोगों को, मुअज़्ज़िज़ीन को इज्जत देनी चाहिए, मगर अपने दिल में यह तमन्ना करना कि मैं इनसे बेहतर हूं, ये कमतर हैं, तो बताएं ना फिर तकब्बुर किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राउड? याद कीजिएगा, तकब्बुर वो बुराई है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और यहां तकब्बुर का आलम यह है कि जनाब पूरा पूरा दिल तकब्बुर से भरा हुआ है। डेफिनेशन क्या है? जब इस तरह का बयान होता है ना,
تو لوگ کہتے ہیں یار میں تو تکبر نہیں کرتا ہے. چلے میں آپ کو شیطان کا وہ واقعہ مختصر سنا دیتا ہوں. شیطان نے سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں کیا تھا, کیا کیا تھا؟ تکبر ہی تو کیا تھا. حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا نا. اور آرگیومنٹ کیا پیش کیا تھا؟ وہ قرآن میں موجود ہے. انا خیر من, اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں, میں سپیریئر دین ہم. خلقتنی من نار یوں وخلقتہ من تین, اے اللہ تو نے مجھے نار سے یعنی آگ سے بنایا, آدم کو مٹی سے بنایا ہے. بس پیارے اسلامی بھائیوں یہی سمجھنا ہے. جو یہ جملہ ہے نا, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, اسی کو تکبر کہتے ہیں. اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا, دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا. دیکھیں نا, میلاد بھی مناتا ہوں, نبی پاک کی نعتیں بھی سنتا ہوں, پیارے آقا کے گن بھی گاتا ہوں, اور فرق بھی کچھ نہیں آتا. یہ کیسی میری نبی پاک سے محبت ہے. مزہ تو یہ آئے نا کہ سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کو جب جب سنوں تو کوئی ایک پھول, دیکھیں کتنے پیارے پھول کھلے ہوئے ہیں, یہ پھول یہی دیکھ کر چلا جاؤں تو یہی رہ جائے گے نا. کیا ہی اچھا ہو ایک پھول ساتھ دل میں سجا لوں. سیرت کا کوئی ایک پہلو اپنے دل میں سجا کے جاؤں تو میں کہوں کہ مجھے یہ بات سیکھنے کو ملی, آج سے میں اس پر عمل کروں گا. مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کیا خوبصورت روایت ہے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے میں نے سنا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. اب سنیں, اس حدیث کا ایک اور پہلو بھی ہے. ایک جگہ نبی پاک نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کا حساب آسانی سے لیا جائے, اور چاہتا ہے کہ اسے جنت میں اللہ گھر عطا فرمائے, وہ تین کام کر لے. اب وہ تین کام غور سے سنیں اور آج سمجھ لے یہی میرے بیان کا میسج ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. کام تھوڑا سا مشکل ہے, مجھے بھی اندازہ, کیونکہ دل میں سختی بہت آ گئی ہے نا. کیسے معاف کر دوں حضرت؟ آپ کہہ رہے ہیں اس نے ظلم کیا ہے میرے ساتھ, زیادتی کی ہے, مجھے برا بھلا کہا تھا, میں نہیں چھوڑوں گا. یہی تو کمال ہے. ہاں اچھا, کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, میں بڑا با اخلاق ہوں. اچھا ان کا اخلاق پتہ کیا ہے؟ ان کو مسکرا کے ملیں تو وہ بھی مسکرا کے ملتے ہیں, ان کو تحفہ دیں تو وہ بھی تحفہ دیتے ہیں. کمال جب ہوگا جب آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوئی, آپ کو تکلیف پہنچائی کسی نے, اب آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ دس از یور ایکچوئل اخلاق. اور نبی پاک کی شان یہ تھی کہ جتنا جہالت بڑھتی تھی اتنا میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق اور نرمی اور بردباری بڑھتی تھی. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دیں, اور معاف کرنے کو اللہ نے بڑا پسند کیا, یقین کریں. ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا, اس کے گھر میں اس کی وائف نے کھانا بنایا. جب کھانا بنایا تو نمک زیادہ ہو گیا, ظاہر عورت ہے غلطی ہو جاتی ہے. کہتا مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اپنی وائف کو سزا دوں گا. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میری تو روز اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں ہو رہی ہیں, روز نافرمانیاں کر رہا ہوں, اللہ تو سزا نہیں دے رہا. میری بیوی نے ایک غلطی کی اور میں اس کو اب سزا دینا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ گھر میں کبھی چائے ٹھنڈی ہو گئی یا کھانا صحیح نہیں پکا تو بیوی پہ غصہ کر رہے ہیں, پلیٹ اٹھا کے مار دی, برا بھلا کہہ دیا. حضرت ہم نے عورت سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے شادی نہیں کی ہے. غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے, مجھ سے ہوتی ہے, آپ سے بھی ہوتی ہے. تو سبحان اللہ, اس شخص نے کیا کیا, اس نے اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا, چپ چاپ کھایا اور چلا گیا. مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا, جا میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں, میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو ایک معافی جو ہے نا, یہاں پر ایسے کئی لوگوں میں جن کے ملازمین ہوں گے, یار ملازمین سے ہو گئی غلطی, معاف کر دینا ہے. اب یہ اس نیت سے معاف کریں کہ اللہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر. جتنا معاف کریں گے انشاءاللہ اتنا اجر ملے گا, کیونکہ آپ نے سنا کہ جنت میں اگر گھر چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ حساب آسانی سے ہو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. اچھا دوسری بات, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اچھا اب یہاں کیا ہوتا ہے نارملی کہ محروم کرنے والوں کو, ٹھیک ہے نا, لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے دعوت میں نہیں بلایا, میں بھی نہیں بلاؤں گا, میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا, میں تو کسی بھی اپنی محفل میں نہیں بلاؤں گا. نہیں, محروم کرنے والے کو عطا کرنا ہے, یہی تو اسلام کا حسن ہے نا. اور نبی پاک نے ایسا کیا ہے. حضرت حبار بن اسود, آخری واقعہ سنا کر پھر میں اپنے بیان کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان واقعات سے ہم یہ سیکھیں
کہ کاش ہمارے اندر بھی ایسے اخلاق آ جائیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا کمال کا اخلاق ہے کہ یاد رکھیے گا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں. ان کے شوہر ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے بعد انہیں مدینہ منورہ روانہ کیا. اب یہ سفر ہو رہا ہے اور اس زمانے میں حضرت زینب کا پیچھا کیا قریش مکہ نے. ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ یہ مدینے جا رہی ہیں. اعلان یہ ہوا کہ انہیں انٹرسپٹ کیا جائے گا. اور اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حبار بن اسود نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ اپنی سواری سے اپنے اونٹ سے نیچے گر گئیں اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا. اب سوچئے ایک باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے. حبار بن اسود نے زیادتی تو کر لی، اب وہ بھاگ گیا. اب وہ سمجھے مکہ مدینہ کے علاقے کو چھوڑ کر ہی کہیں اور چلے گئے. مگر جب نبی پاک مقام جہرانہ میں تھے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کی محفل میں کہ اتنے میں نبی پاک کے دروازے پر حبار بن اسود آ گیا. اللہ اکبر. اور کہتا ہے ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، داخل ہو کر بیٹھ گئے. صحابہ نے عرض کی حضور حبار بن اسود آیا ہے. جیسے یہ سنا کچھ صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس نے نبی پاک کی شہزادی کے ساتھ ایسا کیا اور اتنی بڑی زیادتی کی کہ ان کا حمل مبارک بھی ضائع ہوا. اللہ اکبر. نبی پاک نے جیسے ہی کچھ حضرت حبار کی طرف دیکھا، حضرت حبار کھڑے ہوئے کہتے اے رسول اللہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. یا رسول اللہ، میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا، میں وطن وطن گھومتا رہا، میں شہر شہر گھومتا رہا. حضور میں غیر عربیوں کے ملکوں میں چلا گیا تاکہ مجھے تلاش نہ کیا جا سکے، مگر حضور مجھے بار بار آپ کی نرم دلی، آپ کی صلہ رحمی، آپ کی معافی یاد آتی رہی. پھر اللہ کریم نے آپ کے وسیلے سے ہمیں ہدایت دی، ہمیں ہلاکت سے نجات بخشی. یا رسول اللہ، میرا جو وہ عمل تھا، میری وہ جو جہالت تھی، میری وہ زیادتی تھی، حضور مجھے معاف فرما دیجئے. اللہ اکبر. کہتے حضور میں اپنے ہر برے کام کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف گناہ کرتا ہوں. اب ذرا غور کیجئے، ہم اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچئے کہ ہماری صاحبزادی کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہو اور وہ شخص آگے آ کر معافی مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کی رحمت للعالمین تو دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی، اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پلیز اپنی ذات میں نرمی لائیے. آج بہت بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ سختی بڑھ گئی ہے، فرسٹریشن بڑھ گیا ہے، ریونج بڑھ گیا ہے. کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، گالی کا جواب گالی سے دینا ہے. اچھا کچھ لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کہتے جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جناب شریف کے ساتھ شریف اور بندہ بدماش کے ساتھ بدماش کیسے بنتا ہے. یہ کون سا بٹن لگا ہے کہ شریف آدمی جب موقع ملے بدماش بن جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ شریف کے ساتھ بھی بندہ شریف ہو، بدماش کے سامنے بھی شریف ہو. جبھی تو بدماش نے توبہ کرنی ہے، جبھی تو اس کے دل نے بدلنا ہے. نبی پاک نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا. میرے آقا نے دعائیں دے کر، موقع جان کر، معاف کر کے انہیں اسلام میں داخل کیا. تو آج میرے بیان کا یہی موضوع ہے کہ جب اسلام کو اتنا اچھا مطلوب ہے کہ جناب اچھے اخلاق ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اچھے اخلاق ہونا وہ کس طرح کام دیتے ہیں. دو تین حدیثیں سن لیجئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، اور فحش گوئی اور بد کلامی کو اللہ پسند نہیں کرتا. پھر ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ ہوگا. ابھی میں آگے نہیں بیان کرتا. سچ بتائیں یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ if I become a favorite of رسول اللہ علیہ السلام. ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ ہے کہ آقا فرما رہے تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ. اور پھر دوسرا انعام قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا. اب وہ آگے جو بھی فرمایا ہمیں مان لینا چاہیے کہ بس اب تو میں نے کام کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. تو بس آج ہم یہ نیت کر کے جائیں کہ اگر کسی سے کوئی بات ختم کی ہوئی ہے، رشتہ داروں میں کوئی معاملہ ہے، فیملی میں کوئی معاملہ ہے، دوستوں میں کوئی معاملہ ہے، اگر دوریاں ہیں
تو معافی مانگ کر محبت سے پیش آ کر اس کو دور کر لیجیے.